السلام علیکم پاکستانیوں، آپ کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ جنابت کے کپڑوں کے بارے میں ہے۔ جنابت کے کپڑوں سے مراد وہ کپڑے جو ناپاک ہو جاتے ہیں، پیشاب لگ جاتا ہے ان پہ یا کوئی گندی چیز لگ جاتی ہے، تو ہم نہ صرف پورا غسل کرتے ہیں بلکہ ان کپڑوں کو پورا دھوتے ہیں۔ آج میرے ویڈیو ان کپڑوں کے بارے میں ہے، خاص طور پر خواتین کو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آج میں ان کا یہ مسئلہ حدیث و قرآن کی روشنی میں حل کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا چینل ہے @گل بی استخارہ سینٹر۔ آپ اس کو زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں وہ آپ کو بہت جلد ملے، اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کمنٹ باکس میں آمین بھی لکھیں۔ ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی ہے، اس کا پوسٹر بھی اوپر دیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن SLO ٹیوشن سینٹر بھی ہے، آپ ہمارے ہاں ٹیوشن بھی پڑھا سکتے ہیں، آن لائن بھی اور ویسے بھی۔ چلیں اب میں آتی ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جنابت کے کپڑے۔ نمبر 1، بدن یا کپڑے کا صرف اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے جس پر نجاست لگے، لہذا کپڑوں میں پیشاب نکلنے یا لگنے سے مکمل غسل فرض نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب ہمارے کپڑوں میں پیشاب لگ جائے یا کچھ اور گندگی لگ جائے تو ہم نہ صرف پورا غسل کرتے ہیں بلکہ پورے کپڑے بھی دھوتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اسلام کی روح سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جو کپڑے مخصوص ایام میں عام جنابت کی حالت میں پہنے ہوں، عام جنابت، اس کو بھی آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، عام جنابت کی حالت میں پہنے ہوں، اگر ان پر نجاست نہ ہو تو فقط ناپاکی میں پہننے سے وہ ناپاک نہیں ہو جاتے، لہذا غسل کے بعد انہیں بغیر دھوئے پہننا جائز ہے۔ دیکھیں، یہ عام خواتین کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عام جنابت کی حالت میں ہم نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچیاں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیفارم وہ پہنتی ہیں، پھر یونیفارم بھی آپ کو پتہ ہے ایک نہیں ہوتے، 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، وہ چینج کر کر کے پہنتی رہتی ہیں۔ اگر ایک بھی یونیفارم ہو تو پھر بار بار ان کو دھو کے پھر پہننا پڑتا ہے، تو یہ بہت زیادہ خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی فنکشن ہے، عید کا موقع ہے، اگر عام جنابت کی حالت میں ہمیں نئے کپڑے پہنیں گے، پھر جب ہم ٹھیک ہوں گے تو پھر ان کپڑوں کو دھوئیں گے، لیکن اسلام کی روح سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ وہ کپڑے بعد میں بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میری ویڈیو جو ہے وہ خواتین غور سے سنیں، یہ خواتین کے لیے زیادہ مسئلہ خواتین کو ہوتا ہے، لہذا غسل کے بعد انہیں بغیر دھوئے پہننا جائز ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ نمبر 3، واش روم میں غسل کے دوران اگر کلی وغیرہ بھول جائیں تو بعد میں یاد آنے پر یہ فرض پورا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، واش روم میں جب ہم غسل کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں کلی کی یاد نہیں رہتی، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم دوبارہ پورا غسل کریں گے، پھر کہیں جا کے ہمارا غسل ہوگا، ہم پاک ہوں گے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ واش روم میں غسل کے دوران اگر کلی وغیرہ بھول جائیں تو بعد میں یاد آنے پر یہ فرض پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم دوبارہ کلی کر سکتے ہیں، اس کے لیے دوبارہ نہانے کی حاجت نہیں۔ دیکھیں، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اسلام ہمارا جو ہے نا بہت، میں کہتی ہوں بہت آسانی ہے، اس میں بہت آسانی ہے۔ ہم نے جو اپنے بے خواہ مخواہ کے یہ چڑھایا ہوا ہے اسلام میں، یہ ہے وہ اپنے پاس سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اب جنابت کے کپڑوں کے بارے میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ دیکھیں کتنے انہوں نے آسانی بتا دی ہمارے لیے، نہیں تو ہم خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ اس لیے میری یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے، اس ویڈیو کو آپ سنیں اور پڑھیں بھی، اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور خواتین تک بھی پہنچے۔ چلیں آپ دعا کرتے ہیں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کی باجی گل بھی، ہمارے یہاں استخارہ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ آپ کی تمام باتیں خفیہ راز میں رکھی جائیں گی، ہمارے یہاں دم بھی کیا جاتا ہے، اور تمام مسائل کا بذریعہ قرآن آیات اور حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ اور آپ کمنٹس باکس میں آمین انشاءاللہ اللہ ضرور لکھا کریں، کیا پتہ آپ کے آمین کہنے سے کسی دوسرے کی مراد پوری ہو جائے اور کسی دوسرے کے آمین لکھنے سے آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کی باجی گل بھی۔